یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا اہل سنت لعنت بیچتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بیچتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بیچتے. مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا بتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا. اچھا. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول سکوت کہتے کسی ہیں کسی مسئلہ پر کسی امام کی نسبت قول سکوت ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی طرف سے سکوت کا قول مروی ہو، یعنی کسی نے اس امام سے کسی مسئلہ پر سوال کیا ہو، اس پر انہوں نے سکوت اختیار کیا ہو یا سکوت اختیار کرنے کا کہا ہو، اس کو قول سکوت کہتے ہیں. یہ امر اگر ثابت ہو جائے اس کو قول سکوت کہتے ہیں. ہمیں اس کی مثال دے دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت اپنی نماز کے اندر تکبیر کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائے. اس پر آپ خاموش رہے، گویا آپ نے اس مسئلے پر جواب دینا حکمتاً پسند نہیں فرمایا اور سکوت اختیار فرمایا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ خاموش رہے. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ اس پر جواب نہیں دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک میں جواب نہیں دوں گا جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ میری سکوت کرنے میں بہتری ہے یا جواب دینے میں بہتری ہے. اسی طرح امام جریانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت کی تعریف کیا کی. فرمایا کہ کلام پر قادر ہونے کے باوجود کسی مسئلہ میں کلام کو ترک کر دینا یہ سکوت کہلاتا ہے. حال ہی میں کسی اینکر نے سعد رضوی صاحب سے سوال کیا کہ یزید پر لعن کے جواز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے ہیں، جس طرح انہوں نے سکوت اختیار کیا ہم بھی سکوت اختیار کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اشارہ کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا، جبکہ یہ بات نہیں ہے. امام القیہ الحراسی وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید پر لعن کے جواز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق ان پر صراحتاً نام لے کر یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے. اسی طرح امام مالک کے نزدیک امام القیہ الحراسی وہ بیان کرتے ہیں امام مالک کے بھی دو قول ہیں یزید پر لعن کے جواز میں، ان کے بھی دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق صراحتاً یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام القیہ الحراسی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شوافی کے نزدیک ایک ہی قول ہے کہ یزید پر کھلم کھلی لعنت بھیجی جائے کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید پر لعنت کے جواز میں فرمایا کہ ان کے دو قول ہیں. امام القیہ الحراسی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی دو قول ملتے ہیں. ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یزید پر صراحتاً اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے. جبکہ سعد رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو بڑوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے سکوت اختیار کیا. پتہ نہیں ایسی روایت انہیں کہاں سے مل گئی. تو چاروں ائمہ تو ان پر لعنت بھیج رہے ہیں کھلی اور اشارتاً. دو اقوال ان کے ہاں موجود ہیں. اب ذرا دیکھیں چاروں ائمہ فقہ یزید پر اشارتاً اور صراحتاً ان کا نام لے کر لعنت بھیجنے پر قائل ہے. السلام.